اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ السلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ السلام علیکم یا سیدی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیبی یا حبیب اللہ بعد از الصلاۃ اللہ کریم کی بارگاہ اس میں پناہ میں دعا کہ اللہ کریم حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین اقدس کا صدقہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان لمحات کو ہم سب کے لیے دین فہمی کی اللہ کریم سعادت میں سے وافر عطا فرمائے اور ذریعہ بنائے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور درود و سلام کا یہ بالترتیب جو آج تیسرا پروگرام چل رہا ہے، احباب کی مشاورت سے آج کا جو موضوع ہے وہ درس فقہ کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں کہ ایک وقت تھا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے کی بات ہے، امام ترمذی نے اس کو جامع ترمذی کے اندر نقل کیا ہے کہ آپ نے یہ حکم صادر فرما رکھا تھا کہ ہمارے بازار میں خرید و فروخت وہی کرے گا جو دین کا فقیہ ہوگا۔ خرید و فروخت کا کام وہی کرے گا جو دین کا فقیہ ہوگا، یعنی دین کو سیکھنا اور دین پہ عمل کرنا اور دین کو سمجھنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ اتنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ اب خرید و فروخت لین دین تو کجا، بہت سارے وہ لوگ بھی دین اور بیسک مسائل سے بالکل نا واقف ہیں کہ جن کا روزمرہ دین کے ساتھ تعلق بھی ہے اور علماء کی صف میں بھی شامل ہیں اور دین کی جو بیسک ضروریات ہیں ان سے بالکل نا واقف ہے۔ بہت ساری عوام الناس تو کجا، لیکن بہت سارے خواص بھی اس چیز سے آری نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ مسائل سیکھنا یہ کس حد تک ضروری ہے؟ آج اگر کسی کو وضو کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ یار میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، نماز کے لیے کریکشن کیجئے کہتے ہیں کہ تو بڑا مفتی بنا پھرتا ہے۔ ہم لوگوں نے بجائے اس کے کہ کہیں پہ بھی ہماری اصلاح ہو رہی ہے، اصلاح کی کوشش کیے بغیر ہم نے تنقید کا نشانہ اگلے بندے کو بنانے کی کوشش کی ہے، جس کا حال ہمارے سامنے ہے۔ نمازیں بھی اکارت جا رہی ہیں، دیگر عبادات بھی اکارت جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسائل اور دین کو سیکھا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز ہمارے درمیان رکاوٹ حائل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے، مسائل پوچھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بھائی مسائل پوچھنا شرم کی بات نہیں ہے، غلط طریقے سے جو سیکھا ہے یہ چل رہے ہیں، اس غلطی پہ پابند رہ کے عمل کرنا یہ زیادہ شرم کی بات ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد کا یہ سارا ایونٹ، یہ سارا پروگرام اس وجہ سے انعقاد کیا گیا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادات کو بھی اور اپنے معاملات کو اور بالخصوص جو طہارت کے بیسک مسائل ہیں ان سے بھی آگاہی ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ ہر صاحب عقل بندہ یہ بات بخوبی جانتا ہے، تھوڑی عقل تھوڑی فہم و فراست جس میں بھی ہے وہ بخوبی اس بات سے آگاہ ہوگا کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اگر اس کام میں نہ آئے تو وہ بیکار ہے۔ جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس کام میں نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اللہ نے ہمیں کس کے لیے تخلیق کیا؟
اپنی عبادت کے لیے. اگر عبادت میں ہم لوگ مصروف عمل نہ ہوں تو آدمی نہیں ہے. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی. اللہ کی عبادت کے بغیر جو زندگی ہے نا وہ شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں. تو عبادت کے لیے انسان کو تخلیق کیا گیا. جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ عبادت الہی. تو عبادت الہیہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اس عبادت کی پرفیکشن کے لیے، درستگی کے لیے طہارت اور فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے. اس لیے ہم مسائل سیکھنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے ضروری شیئر جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں. کشف المحجوب کے اندر حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے، حضرت ابو سعید ایک بزرگ ہیں، وہ کسی ولی کی زیارت کے لیے گئے تھے. ان کا یہ واقعہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے اس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے، لوگوں سے اس کا پتہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت ابھی تک مسجد میں تشریف نہیں لائے، تھوڑی دیر تک آتے ہیں. تو حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں ان کا بیٹھ کے انتظار کر رہا تھا. اچانک لوگوں نے ان کا استقبال کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ جو اب بندہ آ رہا ہے نا، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آپ زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا تو بجائے اس کے کہ دایاں پاؤں پہلے رکھے، وہ بایاں پاؤں داخل کر کے مسجد میں آ رہا تھا. تو میں اس کو سلام کیے بغیر، ملاقات کیے بغیر واپس چلا گیا. لوگ مجھ سے سوال کرنے لگے، سراپا سوال بن گئے کہ حضرت آپ کافی دیر ان کا انتظار کرتے رہے اور اب جب آئے ہیں تو آپ ملاقات کیے بغیر چلے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ولی بنتا ہے اللہ کی عبادت سے. بات سمجھ لیں، ولی اللہ کی عبادت سے بنتا ہے. تو یہ کیسا ولی ہے جسے یار کے گھر میں آنے کا طریقہ ہی نہیں پتا، جسے یار کی بارگاہ میں آنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم، یہاں ولایت کیسے آئے گی؟ تو احباب وقار، ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ قرب خدا بندی کے لیے عبادات ضروری ہیں، اور عبادات کی تکمیل کے لیے طہارت اور وضو یہ مسائل سیکھنے ضروری ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی اور نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی کیا چیز ہے؟ طہارت ہے. تو اس لیے قرآن کریم کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اس میں وضو کی ترتیب بھی ہے، وضو کے فرائض بھی بیان کیے گئے. سورہ مائدہ کی یہ آیات بینات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ایمان والو جب تم نماز پڑھنے لگو یا نماز کے لیے آنے لگو تو کیا کرو؟ اپنے چہرے دھویا کرو. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے چہروں کو دھویا کرو. وَأَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور کونیوں تک بازو کو، ہاتھوں کو دھویا کرو، کونیوں تک ہاتھوں کو دھویا کرو. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو. وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ، اور اپنے ٹخنوں سمیت پاؤں دھویا کرو. ان فرائض کی ڈیٹیل میں جانے سے قبل وضو کے حوالے سے 2-3 احادیث ہیں جو آپ تک شیئر کرنا ضروری ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے اس بات کو نقل کیا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ اور پاؤں آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے. ایک اور روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی جو صفیں ہوں گی ٹوٹل 120 ہوں گی، اور ان 120 صفوں کے اندر 80 صفیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک صف کی جو لمبائی ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تک کا ایریا ہے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ 80 صفیں اور 120،
اور ان میں سے 40 دیگر امتوں کی اور انبیاء کی اور 80 صف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کثیر مخلوق میں آپ اپنی امت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی ایک نمایاں نشانی اور پہچان ہوگی۔ یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میری امت کے وضو کے اعضاء اور سجدے کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری امت کے وضو اور سجدے کے جو اعضاء ہیں وہ کیا ہوں گے؟ چمک رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ وضو کی فضیلت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو سرکار نے بلایا، فرمایا کہ بلال کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے ہے؟ بلال کس عمل کے سبب تو جنت میں مجھ سے آگے ہے؟ میں رات میں جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے قدموں کے آگے پائی۔ یعنی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پتہ فرما رہے ہیں کہ بلال کس عمل کے سبب میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا اور اپنے قدموں کے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں اور وضو کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو کی ادا کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے اپنے قدموں سے آگے سنی ہے۔ اب آئیں مسائل فقہ کی طرف۔ پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ چہرے کی جو صحیح مقدار ہے، جہاں سے بال اگے ہیں، بالوں کی ابتدا سے یہ ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اتنے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ چہرہ۔ اتنے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اتنے حصے کے اندر اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بارے دیگر میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چوڑائی میں، لمبائی میں، جہاں سے بالوں کی ابتدا ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تک کا حصہ اگر بال برابر بھی کوئی حصہ خشک رہا تو وضو نہیں ہوگا۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہوگی۔ اس لیے بی کیئرفل ہوگے، محتاط ہوگے، اعضائے وضو دھونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ جو اکثر پتلی پہ بیٹھ کے فوراً 2 چینٹے ادھر لگائے 2 ادھر لگائے اور اٹھ کے ہم نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس سے وضو مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے کہ وضو کے لیے اعضائے جسمانی جن کا دھونا فرض قرار دیا گیا ہے ان کو صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے دھویا جائے، اور دھونے کی جو شرعی مقدار ہے وہ کم سے کم 3 قطرے بہہ جائیں۔ پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے سے یہ دھونے کا جو شرعی حکم ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اعضائے وضو پہ پانی کا بہنا کم سے کم 3 قطرے بہ جائیں تو یہ دھونے کے حکم میں آئے گا۔ دوسرا فرض ہے کونیوں تک بازو دھونا۔ اس میں ہاتھ بھی آ جاتے ہیں، یہ حصہ انگلیوں کا خلال کرنا، یہ عموماً جلد کی خشکی کی وجہ سے یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے تو ان انگلیوں کا خلال کرنا اس طریقے سے یہ سنت ہے، تاکہ اگر کوئی حصہ جلد میں خشکی کے باعث خشک رہ گیا ہے تو اس تک بھی پانی پہنچ جائے۔ ایک بار کونیوں سمیت یہاں تک بازو دھونا یہ فرض ہے۔ 3 بار یہ جو پانی بہایا جاتا ہے، ایک بار لیکن پھر اس طریقے سے یہ جو پانی بہایا جا رہا ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ عموماً سردیوں میں جلد کی خشکی کے باعث یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، اس کے 3 بار پانی بہانے سے یہ کونیوں تک کا حصہ گیلا ہو جاتا ہے اور وہ خشکی والا حصہ بھی دھو جانے کے حکم میں داخل ہو جائے گا۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا۔ اس میں حکمت خداوندی دیکھیں، باقی اعضاء دھونے کا حکم ہے اور موسمی تغیرات کے پیش نظر اللہ نے یہ حکمت اس میں امت مسلمہ کے لیے آسانی ہے کہ سردی کے موسم میں اگر ویسے بھی وضو کرنا ہمارے لیے دشوار نظر آتا ہے، چاہے جائے کہ اگر سر بھی دھونے کا حکم ہوتا تو اکثر مساجد جو 2-4 نمازی نظر آتے ہیں وہ بھی نہیں نظر آنے تھے، اس ڈر سے کہ اتنی شدید سردی کے اندر سر کو کون دھوئے گا۔ تو سر کا شرعی طور پہ مسح کا حکم ہے۔ مسح کا لغوی مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔
ٹھیک ہے. اس میں ہاتھ پھیرنے کی مقدار جو ہے کم سے کم چوتھائی حصے پہ اگر ہاتھ پھیر دیا گیا تو فرض ادا ہو جائے گا. مسے کے لیے چوتھائی سر کے حصے پہ اگر ہاتھ پھیر دیا گیا تو کیا ہوگا؟ فرض ادا ہو جائے گا. اور اس کے لیے اگر امامہ شریف یا ٹوپی یا کوئی اس طرح کا مطلب پرنا وغیرہ یا رومال اوڑا ہے کہ جو تری جو ہے وہ بالوں تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے تو اس کو اتارے بغیر اگر ہاتھ پھیر دیا تو فرض ادا نہیں ہوگا. چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا اسی طرح جس طرح ہم ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کر رہے ہیں، دونوں انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کے ہاتھ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ کے دائیں پاؤں سے جب پاؤں دھونے کی ابتدا کی جائے گی تو انگلیوں کا خلال اس چھوٹی انگلی سے یہ کیا جائے گا. اس میں بھی یہی حکمت ہے کہ اگر جلد کی خشکی کے باعث پاؤں کے اعضاء میں سے پاؤں میں سے کوئی حصہ خشک رہ گیا تو جلد حقیقی تک پانی آسانی سے پہنچ جائے. آپ میں سے کوئی بچہ بھی اگر آ کے یہ وضو کے فرائض میں ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں پھر آپ میں سے کسی سے سن کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں. وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4. پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. دوسرا فرض ہے پونیوں سمیت. تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا. اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. باقی وضو میں ایک احتیاط یہ برتنی جو ضروری ہے. عموماً نمازی حضرات میں نے اکثر دیکھا ہے غلطی کر رہے ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ سے اگر ناک میں پانی بہا ہے تو دائیں ہاتھ سے ناک جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، اس میں احتیاط یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں بہائیں اور اگر جھاڑنا وغیرہ یہ صفائی کرنی ہے تو وہ بائیں ہاتھ کو استعمال کیا جائے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق برآمد فرمائے. آمین بجاہ النبی.